السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ بڑھاپے کے ذریعے انسان کو موت سے ڈرایا جاتا ہے، اور اس ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد پاک ہے سورۃ الاحقاف میں، جس میں 40 سال کی عمر کا ذکر ہے۔ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور جب انسان 40 برس کا ہو گیا، قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، تو عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی، اور وعلی والدیّ، اور جس نے وہ نعمت انعمت علیہ جو مجھ پہ کی، وعلی والدیّ جو میرے والدین پہ کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے نیک کام کروں جن کو تو پسند فرمائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یہ جو اصلاح کا راستہ ہے اس کو میرے لیے میری اولاد میں راسخ فرما دے کہ میری اولاد بھی صحیح راستے پر آ جائے، اور اے میرے رب انی تبت الیک، اور بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، وانی من المسلمین، اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ سورۃ الاحقاف کی آیا ہے، اور اس کے بارے میں علامہ قرطبی جو فرماتے ہیں، میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو یہ وقت ہے کہ انسان ان نعمتوں کی قدر و قیمت کو جانے جو اللہ نے اس پر کی ہیں، اس کے پیرنٹس یعنی اس کے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں پر اللہ کا وہ شکر ادا کرتا رہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر دیا۔ اور جب انسان کی عمر 40 سال ہوتی ہے تو اس کی جو جسمانی اور ذہنی قوتیں ہوتی ہیں وہ ایک پیک پر پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور وہ جو ایک جوانی کا اندھا جوش ہوتا ہے نا، وہ باقی نہیں رہتا۔ نہ بڑھاپے کی کمزوریوں میں انسان داخل ہوتا ہے، نہ جوانی کی مستیوں میں ہوتا ہے، وہ ایک زبردست عمر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، زیادہ تر آپ کو یہ موٹیویشنل سپیکر جو ہیں یہ وہ ہوں گے جو 40 کے قریب ہوں گے یا 40 میں داخل ہو گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایک زندگی دیکھ لی ہے۔ وہ جو آپ جس سے گزر رہے ہو، یوتھ، جوان لوگ، وہ دور دیکھ چکے ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ کو وہ دیکھ چکے ہیں۔ ابھی پچھلے ہی دنوں میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ جو باتیں تم بتا رہے ہو یہ باتیں وہی ہیں جو ہمارے زمانے میں اس وقت تھیں جب ہم تمہاری عمر کے تھے، صرف وقت بدل گیا ہے، باتیں وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں، انسان انہی چیزوں سے گزرتا ہے، بس کچھ انوائرمنٹل ویریبلز بدل جاتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت اور آتی ہے کہ یعنی وہ آدمی جس کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے اور پھر وہ تائب نہ ہو تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا چہرہ ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ من اتی علیہ 40 سنۃ، جس کے 40 سال گزر جائیں پھر بھی اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو تو ایسے شخص کو دوزخ کی طرف جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ روح المعانی میں یہ روایت آتی ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، وہ چہل سال عمر عزیزت گشت، مزاج تو از حال طفلگی نگشت، یعنی تیری پیاری عمر کے 40 سال گزر گئے اور تیری طبیعت ابھی بھی بچوں جیسی ہے۔ You are not serious about life. You got to be serious about life now. You got to be serious about life. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر کے اہل علم لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تک دنیا کماتے اور طلب معاش کے لیے لوگوں کے ساتھ میل جول اور اختلاط رکھتے، اور جو ہی 40 برس کے ہوئے بس دنیا سے منہ موڑا اور ایسی زندگی گزاری جسے آپ گوشہ نشینی کی کہتے ہیں، زندگی ایسی زندگی گزاری۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائیں۔ ضروری نہیں ہے آپ 40 سال کی عمر تک کا ویٹ کریں، کیونکہ کس کو خبر کیا کب کس نے جانا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ایک ایسی عمر ہے جس کو اگر انسان جب ٹچ کرتا ہے تو پھر ایک پردے جو ہے نا جوانی کے وہ ہٹ جاتے ہیں، ریئلسٹک ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ جو ابھی بھی بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں وہ تو رہتے ہی ہیں، لیکن ان کو سدھار کی طرف آنا چاہیے، سدھر جانا چاہیے۔ اسی طرح امام قرطبی کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے جن کا آرام اور راحت کی طرف بہت زیادہ میلان تھا، کہ بس آرام طلب تھے اور راحت طلب تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تنہائی اور خلوت میں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے خاص دوستوں کے علاوہ کسی کو ان کی اس محفل میں شرکت کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ باغ میں ان کی مجلس تھی، بڑی زبردست چل رہی تھی،
اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ آرام سے بیٹھتے تھے، اور آف کورس یہ موبائل فون وغیرہ تو تھے نہیں کہ ڈسٹریکشن ہو، تو بہرحال وہ کہتے ہیں اسی دوران میں درختوں کے درمیان سے اچانک ایک مرد ظاہر ہوا، جس کو وہ عالم صاحب نے دیکھا تو غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا کہ اس کو کس نے باغ میں داخل ہونے کی اجازت دی؟ وہ مرد آ کر اس عالم صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص پر کسی کا حق واجب ہو اور وہ حق کی ادائیگی سے ٹال مٹول کرتا ہو تو اس شخص کے ساتھ کیسے نمٹنا چاہیے؟ عالم صاحب نے جواب دیا کہ حاکم کو چاہیے کہ وہ اس شخص کو جس پر کسی کا حق ثابت ہے مناسب وقت تک مہلت دے تاکہ وہ حقوق کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائے۔ تو سوال پوچھنے والے شخص نے کہا کہ حاکم نے اس شخص کے لیے ایک مدت مقرر فرمائی، لیکن اس کا کوئی مثبت اور مفید نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی وہ شخص اپنے ہیلے بازی اور ٹال مٹول کی عادت سے باز آیا۔ اب ایسے عالم میں کیا حکم ہوگا؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ اس شخص کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے۔ تو پوچھنے والے نے کہا، حاکم نے اس کے ساتھ اتنی نرمی کی ہے کہ 50 سال سے زائد اس کو مہلت دی۔ یہ سن کر اس فقی عالم نے اپنا سر جھکا لیا اور ندامت سے پانی پانی ہو گیا، اور وہ سائل تو وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ عالم دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ یوں ہی افاقہ ہوا، عالم ہوش میں آئے تو اس سائل کے متعلق پوچھا، تو ان کے جو نوکر چاکر جو دربان وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت نہ کوئی باغ میں آیا نہ کوئی باغ سے باہر گیا۔ بس اس عالم صاحب نے اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس سے رخصت کر دیا اور اکیلی گوشہ نشینی کی زندگی کی ٹھان لی، اور اس کے بعد کبھی پھر یہ رنگ بھنگ کی مجلسیں جو ہے نا ان میں نظر نہیں آئے، بلکہ یہ حرکتیں کرنے کے بجائے انہوں نے درس و تدریس اور مذاکرے کے علمی مجالس قائم کرنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ! یہ تبدیلی آتی ہے نا، انسان کو احساس ہو جائے تو تبدیلی آتی ہے۔ یہ ویڈیوز بھی احساس کی ویڈیوز ہیں کہ ہمیں آپ کو احساس ہو جائے کہ نیکی کی طرف آ جائیں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو زمانہ فاسد ہے، اس وقت میں واعظ و نصیحت کرنا بے فائدہ ہے۔ اکثر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ زمانہ تو بھئی بڑا خراب زمانہ ہے، واعظ و نصیحت کا کسی کو کوئی فائدہ تو ہونا نہیں، تمہاری بات کون سنے گا، اور جب سنے گا تو وہ کب مانے گا؟ اس سے خلوت اختیار کر اور اپنے تہذیب نفس میں مشغول ہو جا، اوروں کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کر، یہ حماقت نہ کر۔ اصل میں یہ بھی اس کا ایک فریب ہے۔ وہ چاہتا کیا ہے کہ علماء کو امر بالمعروف یعنی کہ اچھے کاموں کی طرف حکم دینا اور نہیں عن المنکر اور برے کاموں سے روکنا، ان تمام چیزوں سے وہ علماء کو روک دے اور ان کو ان کے نفسوں میں مشغول کر دے کہ تم تو اپنی اصلاح نفس کرو، اور پھر شیطان کو موقع مل جائے کہ عوام کو گمراہ کرے۔ اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، اور وارث علم کا وارث بنایا ہے۔ ان کا کام ہے کہ اچھے کاموں کی ترغیب دیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیں تاکہ لوگ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ تو شیطان جو ہے وہ یوں علماء کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی ڈسکریجمنٹ بھی ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ کو ٹکے ٹکے کی باتیں سناتے ہیں۔ کام آپ اچھا کر رہے ہیں، اللہ رسول کا کام کر رہے ہیں، لیکن اندر سے جو لوگ ہیں نا ان کے اندر شیطان اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ وہ آپ کو پھر اپنی منطق میں الجھانا چاہتے ہیں۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی، بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے کیوں کیا، اب ہم ایسے کیوں کریں؟ وہ ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایکچولی صحیح ہونا نہیں چاہتے۔ جب صحیح ہونا نہیں چاہتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں بلا رہا ہے اسی کو الجھا دو، پھر ہم لوگوں سے کہتے پھریں گے کہ دیکھو ان کے پاس تو ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اسی لیے علماء کرام کے لیے یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ درس و تدریس کا کام چھوڑ کے صرف گوشہ نشینی اختیار کر کے ان کو اتنا سارا اللہ نے جو انہیں علم دیا ہے ان پہ لازم ہے کہ اس علم کو لوگوں تک صحیح معنی میں پہنچائیں۔ کچھ وقت اپنی زندگی میں ایسا بھی رکھیں جس میں آپ گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنی تربیت پہ کام کریں، لیکن سارا وقت ہی اس میں نہ لگا دیں۔
کیونکہ باصلاحیت علماء جو ہوتے ہیں اور وہ تدریس کا کام نہ کریں تو پھر ایسے لوگ تدریس کی مسندوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں جنہیں علم نہیں ہوتا یا کمی ہوتی ہے، پھر نتیجتاً ایسی باتیں عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو علم کے مطابق نہیں بلکہ علم کے مخالف ہوتی ہیں۔ اس لیے جو علماء ہیں، باصلاحیت علماء ہیں، انہیں تدریس کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، آدمی 3 قسم کے ہیں۔ آدمی کی ایک کیٹیگری ہے مفید، یعنی وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک ہے مستفید، وہ کہ خود دوسروں سے فائدہ حاصل کرے، اور ایک ہے منفرد، وہ کہ نہ دوسروں سے فائدہ لے نہ کسی کو فائدہ پہنچائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو منفرد ہے، چلو اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، وہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں، لیکن جو لینے دینے میں ہے اس کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لینا کہ لوگوں کو چھوڑ کے اکیلے ہو جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ملفوظات کی جلد 3 صفحہ 37 پر آپ فرماتے ہیں، یا لین دین دنیاوی پیسے کا لین دین نہیں ہے، یا علم کی بات ہے، اور اس میں ہر شے کو شامل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا غوث اعظم نے تکمیل علوم شریعت اور راہ طریقت کے بعد کوئی گوشہ نشینی تنہائی نہیں کی، بلکہ بغداد کی گھنی آبادی کا انتخاب کیا جو بے شمار پرابلمز کی آماجگاہ تھی، بلکہ وہاں پر تربیت گاہ جو ہے وہ بنی ہوئی تھی ویسے تو کہ ان پرابلمز کو ٹیکل کیا جائے، اور آپ نے وہاں ان تربیت گاہوں کے ذریعے اپنے خطبات کے ذریعے خلفاء کو، عمراء کو، علماء کو، عوام کو وہاں تک علم پہنچایا، اور ایسا علم پہنچایا کہ لوگوں کے دل دہل گئے کہ ایسا بھی فیض جاری ہو سکتا ہے کہ ہزاروں بے دین صراط مستقیم پر آ جائیں اور لاکھوں بے راہ صالح اور نیک بن جائیں۔ اسی طرح امام غزالی کے علمی کارناموں سے کون واقف نہیں ہے؟ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حکایات اور واقعات نصیحت اور عبرت پذیری میں چونکہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اثر انگیز ہوتے ہیں، اس لیے جو لوگ واعظ و نصیحت کا اور ترغیب و ترہیب کا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے سپیچز میں ایسی حکایتوں کو، ایسے واقعات کو شامل کریں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ایک امیر کبیر اور بہت اچھے حال کا آدمی تھا، اس نے اچانک اور ایک دم یکایک عیش و عشرت اور نشاط کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ جب اس سے اس ترک دنیا کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا، اس کا مفہوم اور خلاصہ خود اسی کی زبانی اس نے یوں کہا کہ دیکھو، میری ایک باندی تھی اور وہ ایسی منمونی صورت رکھتی تھی کہ میں اس کو 100 بار دیکھ کر بھی ایسے رہتا تھا کہ بس کیا کہوں، اور اس کے قرب کو محسوس کرتا تھا اور دل میں ایک اچھی فیلنگ آتی تھی۔ اچانک ایک دن اس کے میں نے 2 بال سفید دیکھے، تو میں نے اس کو خبر کی کہ دیکھ، تیرے تو 2 بال سفید ہو گئے۔ یہ خبر سن کر وہ کانپ اٹھی اور کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ میں نے جب اس کو وہ سفید بال دکھائے تو بے ساختہ اس کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ آئی، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے۔ پھر میری طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ میں خوب جانتی کہ مجھ پر آپ کی خدمت کرنا ہے اور میرے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ اجازت دیں، یا رات کے وقت یا دن کے وقت کوئی ایک ٹائم مجھے آپ آف دے دیں کہ میں اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، یہ تو اچھی بات نہیں۔ وہ غضبناک ہو کر کہنے لگی، کیا تم میرے اور میرے رب کے درمیان آنا چاہتے ہو؟ اور میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیاری کا وقت مانگتی ہوں اور تم میرے ساتھ جنگ کرتے ہو؟ اور کہنے لگی کہ اللہ اس شخص کی میرے ساتھ محبت کو نفرت سے بدل دے۔ اس کے بعد میں نے رات اس حال میں گزاری کہ میرے دل میں اس سے دوری کے سوا کوئی چیز زیادہ پسندیدہ نہ تھی، اور میں اس باندی کو فروخت کے لیے پیش کیا تو لوگ منہ مانگے دام دینے کو تیار ہو گئے۔ پس جب میں نے اس کے سامنے اس کو فروخت کرنے کے عزم کا اظہار کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑنے کا ارادہ تو نے کیا ہے اور جدائی کا پروگرام تیری طرف سے بنا ہے۔ وہ کہنے لگی، باخدا میں نے دنیا کی کسی چیز کو تم پر ترجیح نہیں دی، مجھے بتاؤ آیا تمہیں ایک ایسی چیز میں رغبت ہے جو میری قیمت سے بھی بہتر اور اچھی ہے؟
میں نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگی اللہ عز و جل کے لیے مجھے آزاد کر دے، کیونکہ جتنی تجھے مجھ پر ملکیت حاصل ہے اللہ تیرا اس سے بڑھ کر مالک ہے، اور اگر تو میرے نفس کو مجھ پر واپس لوٹا دے اور کسی کے ہاتھ فروخت نہ کرے تو اس کے بدلے میں اللہ تیرے نفس کو تجھ پر زیادہ لوٹانے والا ہے کہ وہ مالک حقیقی بھی ہے اور قادر مطلق بھی۔ تو وہ کہنے لگا مالک کہ دیکھو بے شک تو آزاد ہے، اور اس نے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ نے تمہارا سودا پورا کر دیا اور تمہیں اپنے مال سے کئی گنا زیادہ مل گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں زہد کو اختیار کر لیا اور دنیا کے مال و دولت اور اس کی نعمتوں اور آسائشوں سے میرا دل بالکل اچٹ گیا۔ تو بہرحال راحت میں پڑے ہوئے اس سیٹ آدمی کو، اس امیر آدمی کو، اس کی ایک عقل مند کنیز اور باندی نے یہ بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا کہ دیکھو اصل کامیابی تو وہی ہے جو آخرت کی کامیابی، کیونکہ دنیا فانی ہے۔ اچھا، اس موقع پر سید نصیر الدین گیلانی گولڑا شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک شعر ہے، آپ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی چمک دمک ہے آنی فانی، دنیا کی چمک دمک ہے آنی فانی، جیسے کہ ہے موجوں کی روانی فانی، باقی سے مقابلہ نہیں فانی کا، باقی سے مقابلہ نہیں فانی کا، باقی باقی ہے اور فانی فانی۔ کیا بات ہے۔ اور شیخ سعدی کا بھی ایک شعر ہے جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ دیکھو خواہشات نفسانیہ کی پیروی سے بچو، کیونکہ اللہ کے راستے میں اس چڑیل سے بڑھ کر بڑے بڑوں کو گرا دینے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی نوح بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو مڈل ایجڈ ہو، ادھیڑ عمر کا ہو۔ اس کو دیکھا کہ اس کا معمول یہ تھا کہ کھجور کی شاخ سے مسجد کی دیواروں سے غبار جھاڑتا رہتا تھا، صفائی کرتا رہتا تھا مسجد کی دیواروں کی۔ میں نے پوچھا، بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ صاحب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اور صاحب اولاد بھی ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ان کے پاس ہے، بے شمار ان کے غلام ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک دن یہ آئینہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک چیخ ماری اور دیوانہ وار مسجد نبوی کی طرف دوڑے، اور بس اس دن کے بعد پھر یہ مسجد ہی کے ہو کے رہ گئے۔ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہے، اس کے گھر والے جب بھی علاج وغیرہ کے لیے ان کو گھر لے کر جاتے ہیں تو گھر میں پابند رکھنے کی کوشش اور ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ صاحب پھر وہاں سے کیا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور روضہ رسول پر آ کر پھر پناہ لے لیتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی نوح کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پورا دن اس آدمی کی نگرانی کی، مگر اس میں کوئی بیماری نظر نہیں آئی، کوئی دماغی خلل نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے ساری رات بھی اس پر نگاہ رکھی۔ جب رات کا ایک پہر گزرا تو وہ مسجد سے نکل پڑا، میں بھی چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ وہ جنت البقیع میں آ گئے، اور وہاں پہنچ کر اس نے کھڑے ہو کر نفل پڑھنے شروع کر دی، اور نوافل پڑھتے ہوئے زارو قطار روتا رہا، اور یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بیٹھ کر دعا مانگی۔ اسی دوران میں ایک چوپایا آیا، ایک بکری تھی، ہرن تھا، یا کوئی چوپایا تھا۔ تو کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکا کہ کیا تھا۔ بہرحال وہ چوپایا آیا، وہ کھڑی ہو گئی تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مادہ تھی، اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا دیں، ہو سکتا ہے بکری ہو، تو انہوں نے اس کا دودھ پیا، پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور تھپکی دے کر کہا کہ چلی جا، اللہ تجھ میں برکت ڈالے، اور وہ بھاگ گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور جلدی ان سے پہلے مسجد پہنچ گیا۔ میں کئی راتیں وہاں رہا، اور ہر رات میں نے یہی معمول دیکھا کہ وہ یہی کہتے ہیں، یہی کرتے ہیں، اور میں نے ان سے ایک مناجات بھی سنی کہ اللہ تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا ہے، اللہم انک ارسلت الی، مجھے معلوم نہیں کہ تو مجھ سے راضی بھی ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے القاء فرما دے کہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے، اور اگر تو راضی نہیں ہے تو اے رب تو مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس کے کرنے سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہتے ہیں راوی کہ جب میرا سفر سے واپسی کا وقت آیا تو میں ان کے پاس الوداعی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ وہ مجھے اچانک اپنے پاس پا کر ذرا پریشان سے ہوئے، تو میں نے عرض کی کہ میں تو کئی راتوں سے آپ کا ساتھی ہوں،
جنت البقیع میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا ہوں اور آپ کی دعا پر آمین کرتا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو نے کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ میں نے کہا نہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو کہنے لگے اچھا جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ میں نے پوچھا کہ حضرت وہ قاصد کون ہے جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے؟ کہا کہ ایک دن میں نے آئینے میں دیکھا کہ میری داڑھی میں ایک سفید بال ہے، بس میں جان گیا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس موت کا پیامبر اور اللہ کا سفیر اور قاصد آ گیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو کہنے لگے من آنم کہ من دانم، میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور لیکن آئیے ہم مل کر حضور کی قبر انور پر اللہ کی جانب میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعا کریں۔ بس میں اس کے ساتھ حضور کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ تیری حاجت کیا ہے؟ میں نے کہا گناہوں کی معافی ہو جائے، اس سے بڑی حاجت اور کیا ہوگی؟ بس اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے ہلکی سے دعا مانگی اور میں نے آمین کہا۔ پھر وہ قبر انور کی دیوار پر جھک گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ بہرحال زندگی باقی تو بات باقی۔ پھر ملتے ہیں اگلی دفعہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور کچھ اور واقعات، کچھ اور حکایات، کچھ اور اچھی باتیں جن سے ہم اور آپ استفادہ حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ السلام علیکم۔